چھوڑے مجھے، میں نے کہا چھوڑے مجھے، نہیں جانا کہیں بھی تمہارے ساتھ۔ بکواس بند کر اپنی۔ وہ اس قدر اونچا دوڑا کہ منہا کانپ کے رہ گئی۔ کہا تھا نا تم کو منہا بی بی کہ تم صرف میری ہو حمزہ شاہ کی۔ اب تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں، اس نے کہتے ساتھ ہی فون نکال اور کسی کو کال کرنے لگا۔ تم ایسے سننے والوں میں سے نہیں ہو، میری غلطی ہے کہ میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا تھا۔ اب تمہیں اپنی پاور دکھانے کا وقت آ چکا۔ بہت سمجھا لیا پیار سے، ہاں؟ کہاں ہو تم؟ فون لاؤڈ اسپیکر پر لگاتے کہا۔ جی سر، آپ حکم کریں، آنکھوں کے سامنے ہے بندہ۔ دوسری طرف موجود بندے کی آواز فون سے باہر گونجی۔ ایسا کرو، چڑھا دو اس پر گاڑی۔ منہا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ منہا کا رنگ ایک پل میں متغیر ہوا۔ اس کے ایسا کہنے پر اور دماغ میں بس ایک چیز تھی، آج اس کا بھائی بھی یونی گیا تھا۔ اس کی یونیورسٹی میں فنکشن منعقد تھا اور اس نے بھی اس میں حصہ لیا تھا۔ نہیں نہیں پلیز، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تم جو کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، پلیز میرے بھائی کو کچھ مت کرنا۔ وہ روتے روتے اٹکتی سانسوں کے ساتھ کہنے لگی، پلیز نہیں ایسا مت کرنا، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، بس کر دو تم دونوں، باہر تک شور جا رہا ہے تم دونوں کا۔ منہا کی والدہ نے دونوں کو ڈانٹا، جن کے کان بازوں تک نہیں رینگی، وہ اپنی ہی لڑائی میں لگے ہوئے تھے۔ آج آ لینے تو تم لوگوں کے باپ کو بتاتی ہوں، انہیں کوئی بات نہیں مانتے تم دونوں۔ میری ان کی والدہ نے تانگا کہا۔ ہاں 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 ماما، آپ جانتی ہیں بابا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ ارشادات چھوٹے شہزادے کے تھے، جو جانتا تھا کہ ان کے پاپا جان انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اماں کی فلائنگ چپل اس کی طرف آئی، اگر وہ وقت پر ایک طرف نہ ہوتا تو یقیناً اس کا منہ سوج جاتا۔ صاحب بٹ صاحب کا چھوٹا سا آشیانہ، جہاں وہ ان کی بیوی کلثوم بیگم اور دو چھوٹے بچے رہتے ہیں۔ بڑی بیٹی منہا ارتضیٰ جو اپنی پڑھائی مکمل کر کے پاس ہی ایک مدرسے میں پڑھ رہی، اور چھوٹا بیٹا موسیٰ بٹ یونی سے BA کر رہا ہے۔ وہ لوگ اپنی زندگی مطمئن اور خوش طریقے جانے بغیر کہ آگے چل کر ان کا آشیانہ بھی کرنے والا ہے، لیکن یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا تھا، کس کی زندگی میں نیا موڑ آنا تھا۔ منہا اب اپنے بابا سے اپنے بھائی کی شکایت کر رہی، جو خاموشی سے سن رہے تھے۔ موسیٰ بوڑھی باتیں، بہن نے جب کہا تھا کہ اس کو باہر لے کے جاؤ تو کیوں نہیں گئے؟ بابا یہ چھوٹی ہے، میں نے اس کو کہا تھا کہ تھوڑا سا انتظار کرو، لے جاتا ہوں، لیکن یہ کہہ رہی تھی اب بھی جانا ہے، میں نے بھی کہا نہیں لے کر جاؤں گا، اس نے مسکین سی صورت بناتے کہا۔ جو کلثوم بیگم دیکھ نہ سکی، ان کی تو ان کی بیٹی میں جان بستی تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو بہت سینچ سینچ کر رکھا تھا۔ دنیا کی ساتھیوں سے بچا کر بس کر دے، آپ میری بیٹی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اپنی صاحبزادی کو سنبھال کے رکھیے۔ فضول وقت میں الٹی خواہشات کرتی رہتی ہے، میں پوچھتی ہوں کیا ضرورت ہے ٹھنڈ کے راتوں میں باہر جانے کی؟ وہ تو بیمار ہوگی، اس کو بیمار کر کے پتہ بھی ہے کہ کتنی جلدی اس کو زکام ہو جاتا ہے۔ کلثوم بیگم منہا کو گھٹے ہوئے بولی، دیکھ رہے ہیں نا بابا، آپ ماما ہمیشہ اس کی ساتھ لیتی ہیں، اسی لیے تنگ کرتا ہے یہ مجھے۔ منہا ارتضیٰ صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے ناراضگی سے بولی، میں تم دونوں سے محبت کرتی ہوں، ماں کا بھی اپنے بچوں میں فرق نہیں کرتی۔ کلثوم بیگم اس کی بات سنتے بولی، ماما آپ کیا جانے کتنا سکون ہے اس ہوا میں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جب لگتی ہے بہت سکون آتا ہے۔ منہا اٹھ کر ان کے گرد باہیں پھیلائے گویا ہوئی، جاؤ بی بی، چھت پہ جا کر لے آؤ ہوا، باہر نہیں لے کر جائے گا تمہیں وہ۔ موسیٰ بیٹا تم اپنی اسائنمنٹ بناؤ۔ کلثوم بیگم اس کے مسکے بازی کو سمجھتے ہوئے موسیٰ سے گویا ہوئی۔ منہا کا منہ بن گیا اور خاموشی سے بات کی، لے جاتا ہوں، بس تھوڑا سا کام ہے، اتنی بری شکل نہ بناؤ۔ موسیٰ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، سچی؟ اچھا پھر میں چادر لے کر آتی ہوں، خوشی سے بولتے ہوئے جلدی سے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ منہا کی چھوٹی سی فیملی 4 لوگوں پر مشتمل تھی، جہاں منہا کے ہونے سے خوشیاں تھیں۔ وہ بظاہر لوگوں کو بہت سنجیدہ لگتی تھی، لیکن صرف ان کے لیے جن سے وہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اپنی فیملی کے لیے وہ بالکل مختلف تھی، جو بہت چنچل سی شرارتیں کرنے والی اور سب کا حساس کرنے والی۔ اکثر اس کی والدہ کو ان کی سہیلیاں کہتی تھی کہ بہت معصوم اور خاموش ہے ان کی بیٹی۔ معصوم کو تو وہ ہضم کر لیتی تھی، لیکن خاموش مزاج وہ بھی منہا، وہ بیچاری بس خاموش سنتی رہتی کہ کبھی گھر آ کر اس کی شرارتیں دکھے۔ اسے ان کے سہیلیاں ہی نہیں، سب رشتہ دار بھی سب سے لاڈلی منہا ہی تھی، کیونکہ وہ ہے ہی ایسی تھی، سب سے پیار کرنے والی، حساسی،
اپنی باتیں دل میں چھپانے والی، کسی کو اپنا غم نہ بتانے والی، صرف ایک ایسی ذات جس کو سب بتاتی اور وہ اس کی بہت نزدیک دوست کشف تھی، جس سے وہ سب شیئر کرتی تھی۔ منہا بیٹا اٹھ جاؤ، مدرسہ نہیں جانا، کیا دیر ہو رہی ہے مما، بس اٹھتی ہو، تھوڑی دیر سونے دے، اٹھ جاؤ، تم نے آج دوستوں کے ساتھ جانا نہیں ہے ہوٹل، جلدی جاؤ گی تو چھٹی لے کر جلدی آ جانا۔ نہیں آج مجھے نہیں جانا، آج اسکول ہی جاؤں گی ان کے پاس۔ وہ اٹھ بولی، اف مما پہلے کیوں نہیں یاد کروا، آج تو فیئر ویل ہے مریم کی، مجھے ریڈی بھی ہونا ہے ابھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور فریش ہونے چلے گئی۔ آج اس کے دوست کا لاسٹ ڈے تھا، اسکول میں اس کی شادی ہونے والی تھی، اس لیے سب دوستوں نے مل کر گھومنے کا پلان بنایا تھا۔ اللہ حافظ مما، آج دیر ہو جائے گی، آنے میں پریشان مت ہوئیے گا، آ جاؤں گی جلدی، کہتی وہ اپنے دوستوں سے ملنے نکلی۔ سب مل کر ہوٹل کے وہاں چھوٹی سی سیلیبریشن کی، وہاں سے بہت اچھے موڈ میں کھانا کھا اپنے آگے، بس اب سب کو انتظار تھا اس کی شادی میں جانے کا۔ ایسے ہی وقت گزرتا کہ اور بلاہر وہ دن بھی آن پہنچا جب وہ سب مل کے شادی کے فنکشن میں گئے۔ یار ابھی تک یہ مریم کیوں نہیں ہے، مجھے تو گھر والے لینے آ جائیں گے۔ انہوں نے تنگ آ کہا، جو آدھے گھنٹے سے دلہن کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، آ جاتی ہے یار، ابھی وہ دیکھ آگے، اٹھ اب مل کر آتے ہیں اسے۔ منہا اس کے دوست اٹھی اور گفٹ لے کر برائڈل روم کی طرف چل دی۔ اچانک سے کوئی اسے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں گفٹ اس کے ہاتھوں سے ٹوٹ کے نیچے گرا۔ مقابل فنکار کے ساتھ لگا اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ آ رہا تھا۔ اچانک صورتحال سے دونوں ہی گھبرا گئے۔ ہیلو مس، آپ ٹھیک ہے؟ حمزہ اپنے سامنے جھکی چھوٹی سی لڑکی کی جانب متوجہ ہوا، جو نیچے جھکی کچھ اٹھا رہی تھی۔ اس کا چہرہ جھکے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے منہا نے اپنا چہرہ اٹھایا، حمزہ دیکھتا رہ گیا۔ بلیک کلر کا فراک پہنے، دوپٹہ سر پر سلیقے سے لیے گورا رنگ، اتنی لمبی جھکی پلکے، گلابی ہونٹ، ہلکے سے میک اپ میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ حمزہ کچھ لمحے کے لیے اسے دیکھتا ساکت رہ گیا۔ ایک تو وہ حسین، اوپر سے کالا لباس۔ بلا ایکسکیوز می، آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ سوری، میں اپنے فرینڈ سے بات کر رہی تو دیکھا نہیں آپ کو، وہ معذرت کرتی ہوئی بولی۔ ایکچولی میں اپنی دوست سے ملنے کے لیے اتنی ایکسائٹیڈ تھی کہ آپ کو دیکھ نہیں سکی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری اگین۔ اس کے بولنے کے انداز پر حمزہ کو اعتراف کرنا پڑا کہ اسے سے زیادہ معصوم کوئی نہیں اس دنیا میں۔ نو آئی ایم سوری، اٹس مائی مسٹیک، حمزہ اسے دیکھتا بولا۔ منٹس اوکے کہتے چلے گی اور وہ وہاں کھڑے سے دور جاتا دیکھتا رہا۔ وہ برائڈل روم میں انٹر ہوتے سمن کی آواز آئی، تم کہاں رہ گئی تھی؟ یار کچھ نہیں، بس ٹکرا گئی تھی کسی سے، اس لیے۔ ساتھ ہی دونوں مریم کی جانب متوجہ ہوئی، جو فوٹو سیشن کروانے میں بزی تھی۔ جیسے ہی کیمرہ بند ہوا، وہ دونوں اس کی طرف گئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ دونوں نے دل کھول کر اس کی تعریف کی۔ اللہ تمہاری نصیب بہت اچھے کا، آمین۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ منہا تم آئی ہو۔ مریم لہجے میں حیرانگی سے اس کے ہاتھ تھام کر بولی، میں نے کیوں نہیں آنا تھا، تم بلا اور میں نہ ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ منہا مسکرائی آتے ہوئے بولی، ایسے ہی باتوں میں اور بیگس بنانے میں وقت گزر کر سب واپسی کی راہ لینے لگے۔ منہا نے موسیٰ کو کال کر کے بلا لیا۔ سمن بھی مل کے جا چکی تھی، اسے اکیلے انتظار کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ابھی جاؤ موسیٰ، کہاں رہ گئے ہو یار؟ حمزہ کی نظر پر پڑی، جو پارکنگ ایریا میں ایک طرف کھڑی کسی کا انتظار کرتے مسلسل فون پہ بات کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ یہاں کیا کریں؟ منہا نے مڑ کو اسے دیکھا، جو کہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لینے آنے والے ہیں، اس لیے یہاں کھڑی ہوں، آپ اندر جا کر انتظار کر لیں، باہر ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے نرمی سے بولا، میرا بھائی آ رہا ہے، بس ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ منہا جواب دے کر جیسے بیٹھی، موسیٰ بائک اس کے پاس لے آیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ حمزہ شاہ اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے کیوں اتنا عجیب فیل ہو رہا تھا، ایسے جیسے کوئی چیز دل سے دور جا رہی ہو، لیکن وہ اس بات کو سامنے سے خاصا تھا۔ سر جھٹک کے اندر کی جانب قدم بڑھائے، بھائی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے آپ کو دیکھ رہی تھی، عریج بولتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ بیٹا میں یہاں ہی تھا، بس آ رہا تھا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ کیا سمیہ نے تنگ کیا میرے بچے کو؟ حمزہ اپنی چھوٹی لاڈلی بہن کو اپنے بازو کے گھیر میں لیتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی سمیہ ہمیشہ ہی اسے تنگ کرتا رہتا تھا۔ سمیہ ہمیشہ اسے تنگ کرتا رہتا تھا اور وہ صرف حمزہ کے ہی قابو آتا تھا۔ نہیں بھائی، سمیہ نے کچھ نہیں کہا، مجھے گھر جانا ہے، میں تھک گئی ہوں اور ماما چل نہیں رہی، آپ ان کو بولیے نا۔ اچھا میرا بیٹا، میں بولتا ہوں، آپ موڈ اچھا کرو اپنا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ گھر روانہ ہو گئے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حمزہ شاہ اپنی بہن کی بات نہ مانے۔ بھائی آپ ہمیشہ اس کی بات مانتے ہیں اور اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھے کوئی پیار نہیں کرتا۔ سمیع جو عریج سے 2 سال بڑا تھا، جان بوجھ کر لہجے کو نم کر کے بولا۔
حمزہ نے اسے مڑ کے دیکھا جو بیگ سے ماما کے ساتھ بیٹھا پاپا سا بولا تھا، سمی تم خود کو چھوٹی بہن سے کمپیئر کر رہے ہو، میرے لیے تم دونوں ایک جیسے انداز سے بات نہ کرنا، بس چھوٹی ہے تم سے بچی ہے، سے زیادہ لاڈلی ہے۔ عریج خوشی سے چیخی، دیکھا تم نے بھائی، پھر بھی مجھے ہی زیادہ پیار کرتے ہیں، ہے نا بھائی؟ جی میرا بچہ، لیکن بھائی اس سے بھی ویسا ہی پیار کرتے ہیں میری جان، بس تم نے انہیں سر پر چڑھایا ہوا ہے حمزہ۔ ماما انہیں آپس میں بحث کرتے دیکھ کر بولی، اب خاموش بیٹھ جاؤ دونوں، جس کی آواز آئی باہر نکال دوں گی۔ عریج نے معصوم چہرہ بنا کر حمزہ کو دیکھا، خاموش ہو گئی۔ یہ تھی چھوٹی سی شاہ فیملی جس میں حمزہ شاہ گھر کا بڑا بیٹا ہے، اس سے 4 سال چھوٹا سمی، اور سب سے چھوٹی بہن گھر بھر کی لالی عریج، اور گھر میں دادی جان اور جان سے پیاری ان کی مام۔ والد کے انتقال کے بعد سے سارا بزنس حمزہ نے سنبھال رکھا ہے۔ جب وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے لندن سے واپس آیا تو ان دنوں ان کے والد بیمار رہتے تھے، اور پھر ایسے ہی ایک دن ان سب کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد سے سب کچھ حمزہ سنبھال رہا تھا۔ منا کیسی رہی شادی، کیسی لگ رہی تھی مریم، اس کے آدھے ساتھ کلثوم بیگم نے سوالات شروع کر دیے۔ دکھاتی ہوں ماما، اچھی لگ رہی تھی، دلہا بھائی بھی پیارے ہیں، اچھا کپل ہے، میں چینج کر کے آ جاؤں پھر آپ کو شادی کی تصویریں دکھاتی ہوں، ان سے کہتے بڑھ کر کمرے میں چلے گئے۔ چینج کر کے واپس آتے ان کو فنکشن کی تصویر دکھائے۔ سارا دن کے تھکے جب وہ سب سے فارغ ہو گئی، لیٹی تو اچانک آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ لہرایا۔ استغفار، میں کیوں اسے سوچی ہوں؟ کروٹ بدل کے وہ سونے کی کوشش کرنے لگے۔ تھکن کے پاس وہ جلد ہی نیند میں چلے گئے۔ حمزہ واش روم سے شاور لے کر نکلا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے تولیے سے اپنے بال رگڑے، خود پر پرفیوم سپرے کرتے اس نے شیشے میں اپنا آنکھ سے دیکھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا معصوم چہرہ آ گیا۔ وہ پہلے بھی کافی لڑکیوں سے ملا تھا، لیکن آج تک اس نے کبھی کسی کو بلا وجہ خود سے اتنا فرینک نہ کیا تھا۔ لیکن منہا کو دیکھتے وہ نہیں جانتا تھا اسے اتنا عجیب کیوں احساس ہو رہا ہے، کیوں وہ اسے سوچ رہا ہے۔ وہ تو اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا، کیسے پتہ لگواؤں اس کا؟ مجھے تو نام تک نہیں معلوم اس کا۔ کچھ دیر اسے سوتا وہ ایک نتیجے پر پہنچتا، لیٹتا، آنکھیں موند گیا۔ اگلے دن رات کو ریسیپشن تھا، وہ لوگ اسلام آباد کے لیے نکل گئے تھے۔ دل میں یہی خواہش تھی کہ ایک دفعہ وہ نظارے کہ اچانک سے عریج سے اس کے پاس آئے، بھائی اگر دن کا فنکشن ہوتا تو ہم یہاں سے شاپنگ کرتے۔ عریج افسردگی سے بولے، ہاں بھائی، اس موٹی کو تو بس ہر وقت کام آتا ہے، بھائی اس موٹی کو تو بس ہر وقت ایک کام آتا ہے، شاپنگ شاپنگ بس شاپنگ۔ سمیہ اسے چڑھاتا وہ بولا، بھائی دیکھیے اسے، اس نے مجھے موٹی کہا۔ سمیہ تمیز سے بات کرو بہن سے، حمزہ نے سمی کو ڈانٹا۔ سوری، وہ منہ بنا کر بولا، گڑا کر بھی بس اس کا خیال دماغ سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ لیٹا لیٹا اٹھ بیٹھا، اسے اپنی حالت سمجھ نہیں آتی ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ بات اتنی سی تھی کہ حمزہ شاہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اسے بھی محبت نے چن لیا۔ جو لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا آج ایک لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے نیندیں طویل کر لی یار، تم مجھ سے خواب میں ملا کرنا ہے۔ ہے گرل واٹس اپ؟ منہا نے فون پکڑا تو سمن کا میسج آیا، کچھ نے اپنے لیے نوڈلز بنا رہے تھے، تم بتاؤ کیا حال چال ہے؟ میرے تو بالکل ٹھیک حال ہے، تم سناؤ کہیں شادی پر ٹکرانے والے ہینڈسم کو یاد تو نہیں کر رہی تھی؟ وہ لہجے میں شرائط سمجھ گویا ہوئی۔ منہا کا دل کیا اگر وہ اس کے سامنے موجود ہوتی تو اس کا سر پھاڑ دیتے۔ بکواس بند کو اپنی سچ ہی کہتے ہیں، سیانے اپنے راز کسی کو نہیں دینے چاہیے، بعد میں وہ تمہاری طرح ذلیل کرتا ہے۔ منہا چڑھتی ہوئی بولی، یار کیا ہو گیا، غصہ کیوں ہو رہی؟ مذاق کیا تھا نا میں نے، جانتی ہو تمہارا دل تو فہد بھائی کے پاس ہے، ان کے علاوہ تم نے کسی اور کو کیوں سوچنا؟ وہ مانی ہیزی سے بولی، اگر تم نے یہی بکواس کرنی تو میں فون بند کر رہی ہوں۔ منہا ضد ہوتی بولی اور ایک ہاتھ میں نوڈلز کی باؤل پکڑے صوفے پر بیٹھی، اچھا سنو اب سچ میں تنگ نہیں کر رہی، شادی کا تو بتاؤ کب تک ہونی ہے؟ وہ سنجیدہ ہوتی بولی، انشاءاللہ 1-2 ماہ تک کا کہہ رہے ہیں ماما، وہ لوگ تو کب سے تاریخ مانگ رہے لیکن ہماری طرف سے ہی دیر ہو رہی ہے۔ رسانیت سے بولی، اچھا پہلے بتا دینا، یہ نہ ہو لاسٹ ٹائم میں ہمیں معلوم ہو۔ جی جی میڈم، جو حکم۔ یوں ہی باتوں کے دوران وقت کا اندازہ نہیں ہوا، دن ایسے ہی گزر رہے تھے، بے کیف وقت کا کام تھا، گزر رہا تھا۔ حمزہ گاڑی روکے ایک بیکری میں گیا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلا تھا کہ عریج کی کالے اس کے لیے چاکلیٹ لے کر آئے۔ جیسے ہی وہ بیکری سے باہر نکلا اس کی نظر موٹر سائیکل پر بیٹھے اس لڑکے پر پڑی جو شادی میں منہا کو لینے آیا تھا۔ اس کے پیچھے یقیناً وہی بیٹھی تھی نقاب کی۔ جلدی سے وہ گاڑی میں بیٹھا ان کا پیچھا کرنے لگا۔ بائک ایک تنگ گلی میں چلی گئی۔ وہ ونڈو سے اسے دور جاتا دیکھتا ہے تو
تم یہاں رہتی ہو، جلدی ملیں گے پھر۔ کہتے حمزہ گھر کی طرف روانہ ہو اور اپنے آفس میں بیٹھا کوئی فائل پڑھنے میں مصروف تھا جب آفس کا دروازہ کھلا۔ میں ایک کامن سر، یس کامن۔ اس کا بھی اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ وہ فائل بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کام کہا تھا تمہیں؟ ایک یس سر، وہی بتانے آیا تھا۔ سر مہنا نام ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، نارمل طبقے کے لوگ ہیں۔ والد ان کے کسی کی دکان پر کام کرتے ہیں، والدہ ہاؤس وائف، چھوٹا بھائی موسیٰ بٹ ہے جو یونی میں بی بی اے کر رہا ہے۔ میم نے ماسٹر ابھی ہی مکمل کیا اور گھر کے پاس ایک مدرسے میں جاتی ہے۔ عمر 23 سال ہے۔ گڈ، تم جا سکتے ہو۔ تو مہنا میں پہنچ گئی اب تک۔ اس نے فائل کھولی جس پر اس کا نمبر تھا۔ سوتے ہوئے نمبر ڈال کیا، کال جا رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ تیسری بار بیل کرنے پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم، اس کی آواز سنتے ہی ڈگو میں ایک جی بس سکون ہوتا۔ پیچھے سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، وہ سمجھ گئے تھے وہ اس وقت مدرسے میں ہے۔ کون؟ جی، دوسری طرف سے اس کی آواز پھر آئی۔ بس آگے سے خاموشی سے اس کی میٹھی آواز سن رہا تھا۔ بول بھی دو اب، یا زبان ہی اس کی جنجلائی سی آواز آئی۔ حامزہ کو بے ساختہ ہنسی آئی اس کی بات پر، لیکن وہ اپنی ہنسی کنٹرول کر گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ اس نے آرام سے کرسی کی پشت پر سر رکھتے پوچھا۔ کون ہو آپ؟ منہا نے تند لہجے میں پوچھا۔ جی میں حمزہ بات کر رہا ہوں۔ حمزہ، آپ مجھے نہیں جانتی؟ آپ کو یاد ہے ہم شادی میں ملے تھے؟ وہ شدید صدمے میں چلا گیا تھا یہ سوچ کر کہ اسے تو یاد بھی نہیں۔ جی نہیں، میں آپ کو بالکل نہیں جانتی۔ آپ کے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ اگین کال مت کریے گا، نمبر بلاک کر دوں گا میں آپ کا۔ ایک میری بات سن لے پلیز۔ جی فرمائیے۔ وہ چڑھتے ہوئے بولی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہوں آپ کے گھر۔ حمزہ جلدی سے بولا، بس بس بس، یہ زیادہ ہو گیا، یہاں میں رشتے والی نہیں ہوں، آپ جا کے کسی اور سے رابطہ کریں اور دوبارہ کال مت کریے گا، میں مریم کو بتاؤں گی آپ کا۔ یہ بولتے ساتھ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ کچھ لمحے تو وہ فون کو دیکھتا ہے، پھر خاموشی سے اٹھا گھر کے لیے نکل گیا۔ السلام علیکم، اس نے گھر میں داخل ہوتے بولا۔ سب لوگ بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ عریج اور سمی کو پیار کرنے کے بعد اس نے دادی کے کمرے کا رخ کیا۔ السلام علیکم دادی، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، آج تو جلدی آ گیا میرا بیٹا۔ اسے دیکھ محبت سے گویا ہوئی۔ جی بس کچھ ضروری بات کرنی تھی آپ سے دادی، ان کے پاس بیڈ پر بیٹھے ہوئے بولا۔ میرا بچہ کیا بات ہے؟ متفکر سے اس کی طرف دیکھا، گویا ہوئی۔ نہیں پریشانی والی بات نہیں دادی جان، بس آپ کی خواہش پوری کرنے والا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی پسند آ گئی مجھے۔ شکوہ کا سفینہ بیگم جو کب سے اس کے پیچھے لگی ہوتی کہ شادی کر لو، خوشی سے بولی، ماشاء اللہ، کون ہے وہ؟ کہاں رہتی؟ بس پھر دادی کے سوالات شروع تھے۔ رک تو جائی، ابھی میں بھی زیادہ نہیں چاہتا، بس مریم کی شادی پر دیکھا تھا اس کی دوست ہے، بس وہ مان جائے دادی جان۔ دادی جان بولتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام گیا، کیوں نہیں مانیں گے؟ میرا بچہ اتنا پیارا ہے، نیک ہے، سب اللہ بہتر کرے گا، میں مما سے بھی بات کرتا ہوں، پھر آپ دونوں ان کی طرف جائیے گا اور آپ نے جواب ہاں میں ہی لے کر آنا ہے۔ حمزہ ان کے ہاتھ پاں بوسہ دیتا بولا تھا، میرا بچہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ دادی نے اسے پیار سے تسلی دی۔ رات میں کھانے سے باہر ہو کر وہ فون پر کر کے بیٹھی تھی کہ کال آ گئی۔ اس نے یس کر کے فون کان سے لگایا۔ جی کون؟ میں حمزہ شاہ، تم کیوں کال کر رہے ہو؟ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں۔ ہولڈ آن، پہلے میری بات سن لے، میرے گھر والے آنا چاہتے ہیں آپ کے گھر۔ کیا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ مطلب کیا فضول حرکت ہے؟ میری منگنی ہو چکی ہے، آپ برائے مہربانی مجھے تنگ نہ کیا اور کسی اور کو ڈھونڈ لیں اور دوبارہ کال مت کیجیے گا۔ وہ انتہائی غصے سے بولے، رکو، کال بند کی تو کل تمہارے پاس موجود ہوں گا، سن لو غور سے میری بات، شادی تو میں بس تم سے ہی کروں گا۔ حمزہ غصے سے بولا۔ اس کا تو منگنی والی بات سن کر دماغ گم گیا تھا۔ فضول مت بولو، بہت آئیں گے تم جیسے ایسے ہی لڑکیوں کو ڈرا دھمکا کر ان کو ٹریپ کرتے ہو تم جیسے لوگ، لیکن غلط بندی سے بات کرے، اب کال کی تو منہ توڑ دوں گی۔ تم جانتے نہیں ہو مجھے، میری فیملی کو، اس لیے دور ہو مجھ سے اور جا کر اپنے جیسے ہی دیکھو کوئی۔ کہتے ساتھ منہا نے فون غصے سے بند کر دیا۔ حمزہ کی آنکھیں غصے کی شدت سے لال ہو گئی تھی۔ تم ابھی مجھے نہیں جانتی منہا۔ حمزہ شاہ کو جب ایک چیز پسند آ جائے تو وہ اس پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کرتا۔ تم تو پھر جیتی جاگتی انسان ہو، میرا چین سکون لے کر تم مزے سے رہو گی، ایسا نہیں ہونے دوں گا، خود سے کہتے وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ دن ایسے ہی بے کیف گزر رہے تھے۔ اچانک حمزہ کو ایک ڈیل کے لیے دبئی جانا پڑ گیا اور اس سمے وہ منہا کو لے کر بالکل غافل ہو گیا۔ وہ سویا ہوا تھا، موبائل کے مسلسل بیل بجنے سے اس کی آنکھ کھلی۔ کیا بات ہے رفیق، تم جان رہے ہو کہ میں ابھی آیا ہوں، پھر اس گستاخی کا مطلب؟ وہ فون اٹھاتے غصے سے تارا، رفیق کا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ اب بکو بھی کیا بات ہے؟
سر وہ بات بہت ضروری تھی اس لیے کال کی۔ سر آپ نے کہا تھا کہ میڈم پر نظر رکھوں۔ سر مجھے لگتا ہے میڈم کی شادی ہے، میں نے ان کا پیچھا کیا، وہ بازار جا رہی تھی، انہوں نے اپنی والدہ سے بات کرتے سنا تھا، میں نے وہ ان سے بات کر رہی تھی شادی سے ریلیٹڈ، وہ جلدی جلدی سب کو اس کو سب بتانے لگے کہ سننا تھا کہ حمزہ کا چہرہ لال ہو گیا تو تم نے کہا لی اپنی مرضی، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ انہوں نے فوراً اپنی واپسی کی ٹکٹ بک کروائی۔ اس کے اندر پختہ علاوہ کسی طور بھی کام نہیں ہو رہا تھا۔ منہا مدرسے سے نکل کر واپس آ رہی تھی کہ اچانک اس کے قدموں کے پاس گاڑی رکی اور کسی نے اسے کھینچ کر اندر دھکا دیا۔ منہا اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اسے سمجھ نہیں آئی ہوا کیا ہے۔ گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی، کون ہو تم؟ روکو گاڑی، میں چیخ کے سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ چیختی ہوئی اس کا بازو جھنجھوڑ رہی تھی۔ ایسے اس کی نظر مقابل پہ پڑی، رنگ ایک دم سے پھیکا پڑ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا حرکت ہے؟ روکو گاڑی، میں نے کہا تھا نا کہ تم سے شادی صرف میں کروں گا، پھر تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی کیا؟ حمزہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، بکواس بند کرو اور گاڑی روکو۔ منہا غصے سے چلائی۔ گاڑی ایک دم سے رکی، کسی خاموش جگہ پر منہا بہت زیادہ خوفزدہ ہوگی۔ حمزہ نے بازو سے پکڑ کر اس کو باہر نکالا اور فون پہ ایک نمبر ڈال کر کے اسپیکر آن کر دیا۔ بہت غلطی کی تم نے منہا، تم جانتے نہیں ابھی حمزہ شاہ کو۔ اسپیکر پہ جو بات اس نے سنتے اس سے اس کا دماغ موف ہو گیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، پلیز سے روکو، پلیز میرے بھائی کو چھوڑ دو، میرا نکاح ہونے والا ہے، پلیز ایسا نہ کرو۔ میرے گھر والے لوگوں کو کیا کہیں گے، میں کیسے انکار کروں گی؟ صاحب کو شادی کی تیاری مکمل ہونے والی ہے، اگلے مہینے میری شادی، الگ واسا مجھے چھوڑ دو، مجھے صرف ہاں سننی ہے ورنہ۔ کہتے حمزہ نے گنتی شروع کی، 1 2، رکو رکو، تم جو کہو گے میں کروں گی ابھی۔ وہ 3 بولتا کہ وہ جلدی سے بول اٹھی، بس میرے بھائی کو کچھ مت کرنا، میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں، سوچ لو ایک بار، اگر مجھے انکار ملا تو اگلی بار موقع نہیں دوں گا۔ نہیں نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، اسے منع کرو، اس سے بولو میرے بھائی سے دور ہے۔ منہا روتے ہوئے بولی، تمہارا کام ہو گیا، تم جا سکتے ہو، ضرورت پڑی تو دوبارہ کال کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی حمزہ نے فون بند کر دیا اور منہا کی جانب متوجہ ہوا۔ 2 دن بعد میرے گھر والے آئیں گے تمہاری طرف، جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ اسے لیے گاڑی میں بیٹھا اور اسے گھر چھوڑ کر واپس روانہ ہو گیا۔ بس اسی کام کے لیے وہ آیا تھا، تاکہ ایک دفعہ اسے اپنے اسٹائل میں سمجھایا جائے۔ منہا خاموشی سے گھر میں داخل ہوئی تو کلثوم بیگم نے اسے دیکھتے متفقہ لہجے میں پوچھا، منہا بیٹا آج اتنی لیٹ کیوں ہو گئی ہو؟ ماما کچھ نہیں، بس مدرسے میں دیر ہو گئی۔ وہ غائب دماغی سے انہیں جواب دیتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ منہا اب آنے والے وقت کے لیے پریشان تھی کہ کیا ہوگا اب، کہاں پھنس گئی ہے وہ، یہی سوچتے سوچتے وہ روتی روتی سو گئی۔ شام میں اس کی آنکھ مصطفیٰ کی آواز سے کب سے اسے ہی اٹھا رہا تھا، اور جو آپ ہی میں برگر لے کر آیا ہوں، ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ ہاں بس آ رہی ہوں۔ منہا یہی سوچی تھی کہ اگر آج کچھ ہو جاتا تو اس کی ماما کی تو جان بستی ہے اپنے بیٹے میں، اور وہ کیسے زندہ رہتی اپنی جان سے بڑے بھائی کے بغیر۔ اللہ پاک، اب میں کیا کروں؟ آپ ہی مدد کر سکتے ہیں بس۔ ساری رات منہا بیٹھی یہ سوچ رہی کہ کیسے گھر والوں سے بات کرے، وہ شادی سے منع کیسے کرے، کوئی وجہ پوچھے گا تو وہ کیا جواب دے گی، کون سا جواز پیش کرے گی، یا اللہ کون سی مصیبت میں پھنس گئی، اپنے سر کو ہاتھوں میں گرائے وہ خدا کو پکارنے لگی، اللہ جی پلیز میری مدد کرے، اس پاگل سے میری جان چھڑوا دے۔ میں کیا بولوں گی گھر والوں سے؟ روتے روتے نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگی۔ منہا اٹھ جاؤ بیٹا، مدرسہ بھی نہیں گئی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کلثوم بیگم پریشانی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے بولی تھی، نہیں ماما، بس ویسے ہی دل نہیں کر رہا تھا جانے کو۔ وہ اٹھی بولی، اچھا اٹھو پھر ناشتہ کر لو، بہت وقت ہو گیا، کہتی وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ اس نے بے دلی سے 2 4 نوالے حلق سے اتارے۔ وہ ماما مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ پاس بیٹھی کلثوم بیگم کا ہاتھ پکڑ کر اس نے کہا، وہ ماما مجھے یہ شادی نہیں کرنی، آپ منع کر دیں انہیں۔ گہرا سانس لے کر وہ ایک ہی سانس میں بولی تھی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے منہا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ شادی سے 1 مہینہ پہلے تم مجھے شادی سے انکار کرنے کا کہہ رہی ہو۔ کلثوم بیگم شدید برہم لہجے میں اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، ماما مجھے نہیں پتا، بس میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ ان کو انکار کر، منہا لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے بولی تھی، اچھا تو یہ بات تمہیں پہلے نہیں یاد آئی؟ جب سب تیاریاں ہو گئی تو تمہیں یاد آیا، میں کبھی بھی انکار نہیں کروں گی۔ تمہارے بابا کو کیا بتاؤں گی کہ کس وجہ سے تم منع کر رہی، تم تو بہت خوش تھی، شادی سے پھر اچانک کیا ہوا؟ انہوں نے کھوتی نگاہوں سے اسے دیکھتے سرسار کیا، ماما میں کسی اور کو پسند کرتی اور اس کے گھر والے آنا چاہتے، میں نہیں چاہتی آپ بس انہیں انکار کرے، بابا کو بھی بتا دے۔ کہتی وہ اٹھ کر اندر چلی۔ کلثوم بیگم اس کی بات سے سکتے میں آتی، اتنی دیر میں وہی بیٹھی، ان کی بیٹی تو ایسی نہیں تھی، پھر یوں
بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا؟ کیا کریں گے وہ لوگ؟ کیا جواب دیں گے اس کے سسرال والوں کو جو شادی کی تاریخ بار بار مانگنے ہیں؟ اٹھ کر کامتے ہاتھوں سے مبکا منہا کے بابا کو کال کر کے جلدی کرانے کا کہا۔ ارتضیٰ صاحب پریشان سے گھر میں داخل ہوئے۔ کلثوم بیگم نے ساری بات ان کو بتائی۔ بیگم آپ ویسے پریشان ہوئی، اس نے مزاق کیا ہوگا آپ کو تانگ کرنے کے لیے؟ میں پوچھتا ہوں اسے، کہتے وہ منہا کے کمرے کی جانب چلے گئے۔ دبا دب جا کر اندر داخل ہوئے تو وہ بیٹھ کے ایک طرف خاموشی سے بیٹھی تھی۔ کیا بتا، آج میرا بچہ بہت خاموش ہے، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کیا سنو آپ کی مما سے کیوں تانگ کرتی ہیں آپ انہیں؟ جانتی میں فور پریشان ہو جاتی۔ ارزا صاحب اسے محبت سے سال لگائے گویا ہوئے۔ منہا کے لیے آنسو روکنا مشکل ہو گیا، خاموشی سے ان سے دور ہوئی۔ بابا میں تانگ نہیں کر رہی، میں بالکل سنجیدہ ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی، پلیز آپ انہیں منع کر دیں۔ وہ نظریں جھکا بولی، اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ بول سکے۔ لیکن بیٹا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے تو آپ راضی تھی، آپ سے پوچھ کے ہی یہ رشتہ طے کیا تھا، پھر اب کیا ہوا؟ آپ سے فہد نے کچھ کہا تو بتاؤ مجھے، میں بات کرتا ہوں اسے۔ اس کی بات کو ابھی بھی اس کی بچکانہ حرکت سمجھ رہے تھے۔ نہیں بابا، اس نے مجھے کہا، لیکن میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ اچھا نہیں لگتا مجھے، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اس سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بنا آنکھیں مرچی کانپتی آواز میں بولی۔ ارتضیٰ صاحب بالکل خاموشی سے اسے دیکھتے رہے اور آہستگی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئے۔ منہا بیٹھی بے آواز رونے لگی۔ وہ یک تک ایک ہی جگہ بیٹھی سوچی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ، وہ شخص کیوں اس کی زندگی میں آیا، اس کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی۔ کیا بتائے وہ انہیں؟ کچھ دیر بعد کلثوم بیگم کمرے میں داخل خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں آپ کیوں دوری، تم ہمیں ذلیل کرنے میں تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ منہا کیا ایسی تربیت کی تھی میں نے تمہارے باپ سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی میں؟ بتاؤ مجھے، اب میں کیا جواب دوں ان کو، کیا وجہ بتاؤں انکار کی؟ شادی سے ایک مہینہ پہلے تمہیں یاد آئے تمہیں وہ پسند نہیں، لوگ کیا کہیں گے ہمیں؟ ایک بار سوچا تم نے یہ سب؟ اس کے بازو کو جھنجھوڑتی بولی، مما پلیز آپ دو سمجھیے مجھے، میں نہیں کر سکتی یہ شادی۔ اس نے روتے ہوئے ماں کا ہاتھ ہمیں کہا، جی کیا پھر بولو، اپنے اس عاشق کو کل ہی اپنے گھر والوں کو بھیجے جس سے تم کہو گے، اسی سے ہوگی تمہاری شادی، لیکن اتنا یاد رکھنا شادی کے بعد اس گھر کی طرف کبھی مر کے بھی نہ دیکھنا ہمیں، مر کے تمہارے لیے اور تم ہمارے لیے۔ جو اولاد بڑھاپے میں ماں باپ کو ذلیل کر، ایسی اولاد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ روتے ہوئے کہتی اٹھ کر چلے گی۔ ماما میں ان کی بات سن کر حیران رہ گی، وہ جانتی تھی کہ وہ بہت غلط کر رہی، اس کی بات کا سخت رد عمل ہوگا لیکن اسے مکمل قطع کر دیا جائے گا، اس نے سوچا تک نہ تھا۔ وہ اپنے بالوں کو اونچا اونچا رونے لگی، اللہ کرے مر جاؤ تم حمزہ شاہ، کیوں آئے تم میری زندگی میں؟ وہ بے بسی کی آدھی انتہا پر تھی، لیکن سوائے رونے کے کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس۔ باہر مجھ سے یہ سب سن کر پریشان تھا، مما بھی بابا کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے کہے کے مطابق اگلے دن حمزہ کی فیملی ان کے گھر تھی۔ حمزہ کی فیملی تو بہت خوش تھی، لیکن منہا کے والدین خاموش تھے۔ منہا کے والد ایک ہفتے میں رخصتی کی شرط رکھی تھی۔ ربیہ بیگم اتنی جلدی شادی کا سن کر پریشان ہو کہ اتنی جلدی تیاری کیسے ہوگی، لیکن حمزہ کی دادی نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی ساری بات حمزہ انہیں بتا چکا تھا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے پہلے۔ منہا ان لوگوں کو بس بہت پسند آئی، دادی نے اس کی انگلی میں رنگ بندھائی، شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی۔ منہا کے گھر میں مکمل خاموشی تھی، موسیٰ کے علاوہ کوئی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ دوسری طرف حمزہ کی فیملی شادی کی تیاری میں مصروف تھی، شادی کی شاپنگ شروع ہو چکی تھی، دونوں طرف سے تیاری مکمل تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آن پہنچا جب منہا کو اپنے ماں باپ کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا تھا۔ اس پورے ہفتے میں اس نے بہت کوشش کی مما سے بات کرنے کی، لیکن وہ اس کی طرف دیکھ کر رخ موڑ تھی۔ منہا کو یہ چیز بہت تکلیف دے رہی تھی، لیکن وہ خاموش تھی کیونکہ غلطی اسی کی تھی۔ اس کے ماں باپ کو اس کی وجہ سے لوگوں کی باتیں سننی پڑ رہی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتی، وہ بے بس اس سے سارے وقت میں حمزہ نے اس سے بالکل بھی بات نہیں کی تھی، اور ویسے بھی منہا کو کون سا پرواہ تھی اس کا بات چلتا تو اسے دنیا سے ہی غائب کر دیتی، جس کی وجہ آج اسے لوگوں کی عجیب نظروں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کی جان سے پہلے ماں باپ اس سے بات تک نہ کر رہے تھے۔ منہا کو برائڈل روم میں بٹھائے گا، منہا کی والدہ کی آنکھیں نم ہو گئی اسے دیکھ کر، لیکن خاموش وہ لاگی بہت پیاری رہی تھی۔ سرخ لہنگے میں گولڈ کی تار کا کام ہوا، بڑی بڑی آنکھوں کو لائنر کاجل سے حسین بنایا گیا تھا، وہ بہت پیاری لگی تھی۔ منہا کی آنکھیں ماں کو دیکھا پانی سے بھرنے لگی۔ آپ ہی رونا نہیں ورنہ چڑیل لگو گی۔ موسیٰ جو خود بھی اداس تھا کہ بہن نے چلے جانا ہے، وہ جلدی سے بولا، ویسے میں تو شکر کروں گی جائے گی۔ منہا کی سہیلیاں جو کہ اس کے پاس ہی موجود تھی، اس کی باتیں سن کر سب کھلکھلائیں، لیکن منہا کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ دادی حمزہ کی والدہ آ کے اسے دیکھ کے بہت سی دعائیں دے کر گئی تھی۔ نکاح کے مراحل مکمل ہوئے،
صاحب بہت خوش تھے سوائے اس کے ماما بابا کے۔ منہا کو باہر لے کر جانے کے لیے موسیٰ میں نیٹ کے دوپٹے سے گھونگھٹ کے منہا اپنے بھائی کے ساتھ اسٹیج کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کے قدم آگے بڑھتے حمزہ کے دل میں ہلچل مچ رہی تھی۔ انہیں خود کو مکمل طور پر گھونگھٹ میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نامحرم لوگ اسے دیکھے۔ وہ مرد حضرات کا انتظام بھی سیپرا تھا۔ اس نے دادی سے پہلے اجازت لے لی تھی اور حمزہ کو بھی اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حمزہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے برابر میں کھڑا کیا۔ سب لوگ اس حسین جوڑے کو دیکھ رہے تھے، لیکن دیکھتے اگر منہا خوبصورت تھی تو حمزہ بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ بوڑھے بال گرے آنکھیں، ہلکی بیڈ گولڈ شیروانی میں وہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا تھا۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ منہا روتی باپ کے سینے سے لگی، جانتی کہ آج کے بعد شاید وہ انہیں دیکھ بھی نہ پائے۔ روتی وہ ماں کے گلے لگی، وہ بھی اسے ساتھ لگائے، خود پر ضبط نہ رکھ سکی۔ موسیٰ سے ملتی اسے ماں بابا کا خیال رکھنے کا کہتی، سب کے دماغ میں دکھ سا ہو کر نکلی۔ کچھ لوگ باتیں بنا رہے تھے تو کچھ افسوس کر رہے، لیکن وہ بے بس تھی۔ اس سامنے بہت سی رسموں کے بعد اسے حمزہ کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ روم بہت بڑا خوبصورت تھا، اسے لگ رہا تھا ان کے پورے گھر جتنا تو یہ ایک کمرہ ہے، لیکن منہا کو سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ خاموش پڑی، تھکن سے برا حال تھا۔ میں کیوں اس کا انتظار کروں؟ میری طرف سے جائے جہنم میں۔ وہ جیسے اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوئی، دروازہ کھلنے کی آواز، لیکن وہ مڑی نہیں، جانتی تھی کہ وہ وہی ہوگا۔ حمزہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا، وہ جو آئینے میں دیکھتے اپنے دوپٹے کی پین سے اتاری تھی، اس کو آئینے میں بالکل اپنے پیچھے کھڑا پایا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ ایک پل کے منہا نے نظروں کا زاویہ بدلا، اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے ایک طرف ہونے لگی۔ بیگم اتنی بھی جلدی کیا ہوا؟ پہلے مجھے جی بھر کے دیکھ تو لینے دیں آپ کو، مجھے یقین تو کرنے دیں کہ آپ میری ہو چکی ہیں۔ اس کو بازو میں تھامتا وہ اپنے قریب کر گیا۔ منہا کی آنکھوں میں خوف کا عنصر تھا۔ اس نے اس سے دور ہونا چاہیے۔ خاموشی میں اس کی چوڑیوں کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا۔ منہا کیا ہوا؟ ریلیکس رہیں۔ حمزہ اس کا خوف دیکھ کے بولا، اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس نے تھوڑا سا پاسا قائم کیا۔ نانا یہ دوری آج ممکن نہیں۔ آج جانتی نہیں ہے کہ آج میں کتنا خوش ہوں۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آپ میرے سامنے موجود ہیں۔ میری دسترس میں میری ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ زبردستی کی ہے میں نے، لیکن اگر میں ایسا نہ کرتا تو آپ کبھی بھی میری بات سنتی۔ آئی ایم ریئلی سوری، لیکن یقین مانیے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، خوش رکھوں گا آپ کو۔ یہ کہتے ساتھ ہی حمزہ نے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا۔ حمزہ پلیز دور ہیں، ایسے زبردستی رشتے قائم نہیں ہوتے حمزہ شاہ۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی ایک دفعہ معافی مانگنے سے میں آپ کو معاف کر دوں گی تو سوچ ہے آپ کی۔ وہ روح موڑ کے حمزہ نے اسے کمر سے کھینچ کا خطبہ گرایا۔ ٹرسٹ می ڈارلنگ، تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ رات آہستہ آہستہ گزر گئی۔ حمزہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ رات منہا کو اس سے اور دور کرے گی، یہاں قریب۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی ایک ٹانگ اس پر پھیلائے سو رہا تھا۔ رات کا سوچ کر منہا کو غصہ آ گیا۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے چلے گئی۔ حمزہ کی جب آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تو وہ فریش سی باہر نکلی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ منہا ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ صبح بہر زندگی کہہ دی اس نے منہا کے شانے پر اپنی تھوڑی ٹکائی۔ منہا کے گال گلال ہوئے اس کے اتنے قریب ہونے پر وہ اسے تھوڑا سا فاصلہ بنا کر کھڑی ہوئی۔ حمزہ اس کا ماتھا چومتا فریش ہونے چلا گیا۔ کیا وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو منہا خاموش بیٹھی اس کا انتظار کرے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں نیچے آ گئے۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بھی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ دادی نے اس کی تعریف کی۔ منہا چمکی۔ گال گلال ہوئے بائی نے کیا گفٹ دیا؟ عریض اس کے ساتھ بیٹھی بولی۔ وہ اس سے پہلے کہ منہا کچھ بولتی حمزہ بول اٹھا، بریسلیٹ گفٹ کیا آپ کی بابی کو۔ واؤ بابی، دکھائیے نا مجھے بھی، عریض اشتیاق سے کہتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ اوپر روم میں ہی رہ گیا۔ منہا وہ کھلاتی جلدی سے بولی، چلیے کوئی بات نہیں، میں دکھا دیجیے گا۔ عریض پیار سے بولی اور اٹھ کر اپنی دوست کی کال سننے چلے گئی۔ اتنی دیر میں منہا کی کزن موسیٰ ناشتہ لے آئے۔ السلام علیکم موسیٰ نے اور اس کی کزن نے ان کے قریب آتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ربیہ بیگم اس کو پیار دیتی ہوئی بولی۔ منہا بھی اٹھ کر ان سے ملی، سوائے عریض کے ابھی تک اپنے دوست کو شادی کے احوال بڑے جوش و خروش سے سنا رہی تھی۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ منہا بیٹا جاؤ اپنی کزن بائی کو اپنے روم میں لے جاؤ، دادی اس سے بولی۔ منہا اٹھنے لگی تو حمزہ اس کے پاس آ کر بولا، رات آپ کا گفٹ نہیں دے پایا، بریسلیٹ پڑا ہوا ہے، پہن لیجیے گا۔ منہا سر ہلاتی ان دونوں کو لے کر اوپر کی طرف چلی گئی۔ وہاں آپی تمہارا روم بہت پیارا ہے، موسیٰ کمرے میں قدم رکھتا بولا۔ منہا اسے دیکھ ہلکا سا مسکرائی۔
منہا، حمزہ نے کیا گر دیا؟ اس کی کزن نے اشتیاق سے پوچھا۔ منہا نے ڈریسنگ کی طرف رخ کیا جہاں اس کی بتائی گئی جگہ کے مطابق بہت پیارا سا ایک باکس موجود تھا جس میں بہت نفیس سی گولڈ کی بریسلیٹ تھی جس کے اوپر ایچ لکھا تھا۔ اس نے باکس نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ بہت پیارا۔ منہا سے باکس لیتی کھل کر وہ بولی، منہا تم ہوش تو ہو نا؟ دیکھو تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں جن حالات میں تمہاری شادی ہوئی وہ بہت مشکل حالات تھے، لیکن تم خود بھی جانتی ہو جو تم نے کیا اس سے آنٹی انکل کا رد عمل ایسا ہی ہونا تھا۔ سب خاندان والے اتنی جلدی شادی کی وجہ پوچھے ہیں، کس کس کو ٹالیں وہ؟ تم صبر سے کام لینا، انشاءاللہ ایک دن سب صحیح ہو جائے گا۔ یہ منہا سر جھکائے بولی۔ شام کو بلی میک اپ فنکشن تھا۔ منہا کو بیوٹیشین تیار کرنے آئی تھی۔ آڑھی ٹچ دیتے ہوئے اس نے منہا کے دل سے تعریف کی، میم آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، آپ کی آنکھیں بہت حسین ہیں۔ منہا بس خاموشی۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا۔ حمزہ اپنی شاندار پرسنالٹی لیے بلیک پینٹ کوٹ میں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا جو اس کو کسی پڑھے سے کام نہیں لگ رہی تھی۔ آگے بیٹھ کر اس نے بیوٹیشین کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل کے وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے، اور بریسلیٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پہنایا، کیسا ہے؟ اس نے محبت سے پوچھا، لیکن اس کو خاموش دیکھ کر اس کے ہاتھ کو تھام کر باہر کی طرف رک گیا۔ ہال میں پہنچے، سب ان کے انتظار میں تھے۔ بہت آرام سے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اسٹیج تک گئی۔ سب سے مل کر وہ بیٹھی اپنے گھر والوں کا انتظار کر رہی، دل میں خدشہ تھا کہ کوئی آئے گا بھی یا نہیں۔ اسے ملنے سے موسیٰ تھا، اس کی آنکھیں ان کی بیٹھوئی کا سوچ ایک پل میں نم ہوئی۔ اس کے جاننے والا تو کوئی تھا نہیں، لیکن خاموشی سے نظر جھکائے وہ بیٹھی تھی۔ حمزہ اپنے آفس کے کلیگ کے ساتھ مصروف تھا، دوسری طرف اس کے پردے کا خیال کرتے ہوئے مرد حضرات کے الگ حال تھا۔ جلد ہی تقریب اپنے اختتام پر پہنچی اور وہ لوگ گھر آ گئے۔ منہا خاموشی سے جولی اتار رہی تھی جب پیچھے سے حمزہ نے آ کر اسے اپنے ہثار میں لیا۔ اتنی خاموش کیوں ہے؟ ناراض ہے کیا ابھی تک؟ دور رہی مجھ سے۔ وہ غصے سے اسے دیکھتی پھٹ پڑی۔ ہر بات پر زبردستی کرتے ہیں، پہلے شادی سے زبردستی کی، اب وہ کہتی نم لہجے سے رخ موڑ کی، غلام بنا رہی ہے مجھے اپنا، میری تو کوئی مرضی ہی نہیں۔ اور روتے ہوئے اس طرح چہرے سے ہچی ہوئے تھے۔ میں بولی، آپ کو کس نے کہا کہ آپ غلام ہیں؟ آپ تو میرے دل کی ملکہ ہیں۔ آپ کو میرا پیار قید لگ رہا ہے، میرا قریب آنا برا لگ رہا ہے۔ آپ یقین کریں منہا، میرا گزارا آپ کے بغیر ممکن نہیں، اور میں جانتا ہوں آپ کے گھر والے ناراض ہیں اس لیے آپ اداس ہیں۔ آپ یقین کریں میں بہت جلدی انہیں راضی کر لوں گا اور آپ کو ان سے ملوانے واپس وہاں لے جاؤں گا، لیکن پلیز اس رو کے خود کو تکلیف نہ دے، جائیے فریش ہو جائے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ وہ تیزی سے اس سے دور ہوتی ڈریسنگ روم میں چلے گئی۔ وہ باہر آئی تو حمزہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے جلدی سے کمفرٹر لیے لیٹ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو حمزہ پاس لیٹا سو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہوئی، وہ نیچے چلے گئی۔ نیچے آتے ہی سب کو سلام کر کے بتاتی جان کے پاس بیٹھ گئی، حمزہ بیٹا نہیں آیا؟ جی وہ سوئے ہوئے تھے، میں اس لیے آگے ودھی میں لہجے میں بولی، اچھا کوئی بات نہیں میرا بچہ۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولی، منہا بیٹا حمزہ کو بلا لو، ناشتہ لگ گیا ہے۔ ربیہ بیگم اسے کہتی ملازمہ سے ناشتہ لگوانے لگی۔ جی وہ کہتی اپنے کمرے کی جانب چلے گئی۔ روم میں قدم رکھا تھا، وہ ابھی بھی ہنوز ویسے ہی سو رہا تھا۔ منہا کو اسے اٹھانا دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ جھجکتی ہوئی اس کے قریب گئی، ہاتھ بہا کر اس کے کندھے کو ہلایا، اٹھ جائیے، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں نیچے۔ لیکن وہ اٹھنے کی بجائے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے گال کے نیچے رکھتے پھر سے سو گیا۔ منہا جھنجھلا سی کی اس کی حرکت سے، نواب صاحب کے نخرے دیکھو، یہاں میں اٹھانے کی تگدو میں ہوں اور مسٹر میں ہاتھ تھامے چھوٹے بچے کی طرح سو رہے ہیں۔ اٹھ جائیے پلیز، سب انتظار کریں آپ کا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ حمزہ جاگ چکا تھا لیکن اسے تانگ کرنے کی غرض سے جان بوجھ کے اٹھ نہیں رہا تھا۔ وہ کربٹ بدل کر سویا ہوا بنا۔ اف میں خدایا، ایک کو گھر چھوڑ کے آئی تھی، اب یہ مسٹر بھی ویسے ہی ڈیڈ پڑا تھی جانے کے لیے مڑ کے اچانک حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈیڈ تو میں ہوں بیگم، اس لیے تو آپ میرے پاس ہیں، وہ بولتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ منہا کا تو غصے سے چہرہ لال ہو گیا کہ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ جلدی ریڈی ہو جائے، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ نزو کا زاویہ بدلتی بولی۔ حمزہ نے اسے بغور دیکھا، جو پنک کلر کا سمپل سے ہلکی امبرائڈری والا ڈریس پہنے، دوپٹہ سلیکے سے سر اوڑھے، ہلکی پنک لپسٹک لگائے، سادگی میں بھی اس کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گستاخی کرتا وہ وارڈروب سے اپنا ڈریس لیتا واش روم میں بند ہو گیا۔ منہا کو اس پر بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی، جیسے وہ باہر دونوں ہی روم سے باہر نکلے تھے۔ حال میں قدم رکھتے صاحب کے قریب آتے دونوں نے ایک دوسرے ایک ساتھ سلام کیا۔ حمزہ نے منہا کے لیے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، ساتھ والی کرسی پر بڑی شان سے براجمان ہوا۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا، نیند پوری ہوگی آپ کی؟ ربیہ بیگم پیار سے اسے دیکھتی بولی تھی، جی ماما بہت اچھی اور پرسکون نیند آئی۔ وہ مانی ہیزی سے منہا کو دیکھتا بولا، جس کا رنگ اس کی اس حرکت بے دم سے ہوا تھا۔
منہا بیٹا ٹھیک سے کھاؤ، آپ کا اپنا گھر ہے۔ دادی نے اس کو ٹوکا جو صرف جوس پی رہی تھی۔ وہ سارے حالات بریڈ کا سلائس اٹھا کر اس پر جیم لگانے لگی۔ باتوں کی طرح ناشتہ کیا کہ حمزہ کی ضروری میٹنگ تھی، وہ آفس چلا گیا اور منہا سب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ منہا سے اس کی پسند ناپسند باقی باتیں پوچھ رہی تھی، جن کا جواب منہا بس ہوں ہاں میں ہی دے رہی تھی۔ دادی نے اس کی خاموشی میں سے اس کی دوست اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ جاؤ منہا بیٹا، تھوڑی دیر آرام کر لو، آنے دو اس گلے کو، میں پوچھتی ہوں کہ نئی نویلی دلہن کو چھو کر آفس چلا گیا۔ منہا سار ہلاتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شام میں جب وہ کافی دیر نیچے نہیں ہے تو عریج اس کے پاس آ گئی۔ بھابھی میں آ جاؤں؟ جی آج یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ آپ نیچے نہیں آئے تو میں نے سوچا میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ میرا یوں آپ کے روم میں آنا؟ عریج اس کے پاس بیٹھے ہوئے بولی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ کوئی بات نہیں، بہت اچھا کیا تم آگے، میں بس نیچے آنے والی تھی۔ عریج سے بات کر کے اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ کافی فرینک طبیعت کی، جس کی وجہ سے منہا بھی زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکی۔ باتوں میں وقت گزرنے کا دونوں کو احساس ہی نہیں ہوا۔ اوف بہت وقت ہو گیا بھابھی، آ جائیے نیچے چلتے ہیں، بھائی آنے والے ہوں گے۔ منہا بھی سہلاتی مسکراتی اس کے ساتھ اٹھی۔ حمزہ گیا تو اسے منہا دکھائی نہیں دی۔ دادی کے کمرے میں گیا، ان کو سلام کر کے منہا کا پوچھا بیٹا وہ اپنے کمرے میں، عریج بھی اس کے ساتھ ہے؟ میں نے اسے بھیجا کہ اسے سے بات کرے تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ حمزہ اپنا بیگ ایک طرف رکھتا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھو بیٹا، جن حالات میں تمہاری شادی ہوئی وہ ایک لڑکی کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے بہت محبت سے اس کے ساتھ ہو، اسے کچھ وقت اسے سمجھو، اسے احساس لو اپنی محبت کا۔ تم اسے اکیلا چھوڑ آفس چل گئے، جانتے بھی اسے اس وقت سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ دادی اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، میری پیاری دادی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بس تھوڑا کام تھا اس وجہ سے جانا پڑا، آپ فکر نہیں کر، میں جانتا ہوں، بس اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ ہمارے رشتے کو سمجھ سکے۔ اچانک جس طرح سے شادی ہو اس وجہ سے میں چاہتا تھا کہ اسے کچھ اسپیس دو۔ ان کا ہاتھ تھامتا بولا، اچھا آپ جاؤ اپنے روم میں اور فریش ہو کر اسے کہیں باہر جانے، کہیں باہر کھانے پر لے جاؤ۔ دادی اس سے بولی، جو حکم آپ کا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دادی کے روم سے باہر قدم رکھا اور ربیہ بیگم سے مل کر اوپر کی جانب جانے لگا۔ نظر اس باورچی اور عریج کی کسی بات پر مسکراتے نیچے آ رہی تھی۔ اسے دیکھ منہا کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ السلام علیکم بھائی، آپ کا بھائی، میں ابھی بابی سے یہ کہہ رہی تھی آپ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ عریج اسے سلام کرتی ہوئی بولی۔ سلام کا جواب دیتا وہ بولا، میرا بیٹا میں بس ابھی آیا، آپ نے بابی کو تانگ تو نہیں کیا زیادہ؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے سے بولا، اللہ بھائی بابی کے آتے ہی آپ بدل گئے، میں کیوں تانگ کروں گی بابی کو؟ اس نے منہ پھیلا دے کہا، ہاں 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 میرا بیٹا مذاق کرتا۔ اسی دم منہا خاموشی سے ایک طرف سے نکلتے نیچے چلی گئی۔ حمزہ نے اس کا جانا محسوس کیا لیکن خاموشی سے عریج کو فریش ہونے کا کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ منہا نیچے آ کر لاؤنج میں بیٹھی تو ربیہ بیگم عریج بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا حمزہ نہیں آیا ابھی؟ انہوں نے منہا سے پوچھا۔ جی ابھی آئے ہیں، چینج کرنے گئے ہیں۔ منہا انہیں دیکھ جلدی سے بولی، تو میرا بیٹا جلدی جاؤ روم میں، دیکھو اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور خود بھی ریڈی ہو جاؤ، آج باہر ڈنر پر جانا ہے، آپ نے بتایا تھا نا اس نے مجھے۔ جائیے شاباش میری بیٹی۔ منہا خاموشی سے جی بولی کمرے کی جانب چل دی۔ روم میں قدم رکھتے اس نے ارد گرد دیکھا، وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شکر ادا کرتی خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ گھر کی یاد آئی تو موسیٰ کا صوتی فون اٹھا کر اس کا نمبر ملا جو فون اٹھایا گیا۔ سامنے ہو کر اس نے مما کی طبیعت کے بارے میں پوچھا اور اس سے باتوں میں پتہ ہی نہیں چل کب حمزہ اس کے قریب بیٹھا احساس تو تب ہوا جب حمزہ نے اس کے بالوں سے کیچر نکالا۔ ایک دم فون ہاتھ سے چھوٹتے بچا، دل کانوں میں برتا سنا دی۔ اسے دوبارہ بات کرنے کا بولتے فون بند کرتی اس سے دور ہونے لگی، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام ٹھہری۔ حمزہ نے اس کے گرد ہزار بنا اس کے قریب ہو کر اس کے بالوں سے آتی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ منہا اس کی حرکت سے کب کو پاتی دور ہونے لگی۔ کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے جانے دل؟ وہ گمبھیر آواز میں اس کا ہاتھ اپنی طرف کرتا بولا۔ منہا خاموشی، اچھا چلیے جائیے تیار ہو جائیے، ڈنر پر جانا ہے ہم نے، اس نے کہتے اس پر گرفت ڈلی کی۔ منہا اس سے دور ہوتی تیزی سے ڈریس لیتی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ حمزہ تیار ہوتا نیچے چلا گیا، پیچ لانگ فراک پہنے وہ باہر نکلی اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوتی تیار ہونے لگی۔ ہلکا سا میک اپ کیا، دوپٹہ حجاب سال میں لپیٹا، سفید بڑی سے چادر اپنے گرد پھیلائی، بہت کو جائزہ لیتی نیچے کی جانب گئی۔ حمزہ جو اسے دیکھنے کے لیے اوپر آنے لگا تھا اسے آتا دیکھ وہیں رک گیا۔ پیچ لانگ نیٹ کے فراک پر چاولی اسے کوئی پڑی لگی۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جسے منہا نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی، لیکن اس کی چادر پاؤں میں پھنس گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی حمزہ نے فوراً اسے تھام لیا اور اس کے گرد حساب بنا تھا اس کے ساتھ نیچے لاؤنج میں قدم رکھا۔ واؤ بابی یو لک پریٹی، سمیہ اسے دیکھتا بولا، اس کی تعریف سے چمکی۔ بابی ہے تمہاری؟ عریج اسے روکتی بولی، تو کیا بابی کی تعریف نہیں کرتے؟ بھابھی آپ بتائیے، میں نے کچھ غلط کہا؟ سمیہ نے منہا سے پوچھا جس نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ سب ان کو دیکھ ہنس پڑے۔
ماشاءاللہ میرے دونوں بچے بہت پیارے لگ رہے ہیں، اللہ نے زیبا سے بچائے، آمین۔ علی جو سمی کی تکرار جاری تھی، اس سے پہلے کہ حمزہ ان کو کچھ بولتا، ربیہ بیگم بول اٹھی، بیٹا ان کو چھوڑیں، ان کا روز کا کام ہے، جاؤ آپ لوگ۔ حمزہ نے باہر نکلتے گاڑی کے قریب آتے اس کی طرف کا دروازہ کھول پہلے اسے بٹھائے، وہ گاڑی میں بیٹھی تو حمزہ نے دوسری طرف جگہ سنبھالی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، منہا خاموشی سے باہر کی چالم دیکھ رہی تھی۔ حمزہ نے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے گاڑی روکا، ہوٹل بہت بڑا تھا، منہا کو باہر سے یہ دیکھ پریشانی ہونے لگی کیونکہ وہ نقاب کے بغیر تو بالکل بھی کہیں نہیں جاتی تھی، اور اس طرح کے بڑے ہوٹل میں تو ہر طرح کا بندہ موجود ہوتا ہے۔ حمزہ نے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا، میں نقاب کے بغیر نہیں جانا چاہتی۔ منہا اس کی طرف دیکھ پریشانی سے بولی، تو آپ کو کس نے منع کیا؟ جانے دے آپ کا، نے کہا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ منہا نے اپنے حجاب سے نقاب کیا اور چادر اچھے سے اپنے گرد پھیلائی، گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ حمزہ مسکراتے اس کا ہاتھ تھامتا اندر کی جانب چل دیا اور اسی لیے ایک کیبنٹ میں بیٹھا تاکہ وہ پرسکون ہے خاموشی سے کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے دوران حمزہ کی کسی بات کا وہ جواب دے دیتی ورنہ خاموش رہتی۔ بل ادا کرتے وہ لوگ واپسی کے لیے نکلے۔ گاڑی میں ہلکا میوزک چل رہا تھا، حمزہ نے منہا کا ہاتھ پکڑا، ساتھ خود بھی گنگنانے لگا۔ منہا نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی لیکن حمزہ نے غریب طور سے ہاتھ کر دی۔ منہا خاموش ہی جا رہی تھی، ضدی انسان ہے، اپنی مرضی کرنے والا ہے۔ دن ایسے ہی بے معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ ان کی شادی کو مہینہ ہونے والا تھا لیکن منہا کے رویے میں فرق نہ آیا۔ ویسے وہ سب کے ساتھ خوش رہتی، کھلکھلاتی، لیکن جیسے ہی حمزہ کو دیکھتی سنجیدہ ہو جاتی، رات کو دیر سے کمرے میں جاتی۔ حمزہ نے بہت کوشش کی اس کو اس کے ہول سے کے، لیکن وہ خاموش ہی۔ حمزہ بہت کوشش کرتا اس کو بلانے کی، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے، لیکن وہ کوئی ہاتھ سے جواب نہیں دیتی تھی۔ میں سب سے اس کا رویہ اچھا تھا، سب سے زیادہ وہ دادی جان کے ساتھ وقت گزارتی اور لیز کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ ربیہ بیگم کا کچھ وقت اپنے گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ ان کے وومن کلب میں گزرتا۔ کچھ ان کا رویہ منہا کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے کھچا سا تھا۔ وہ منہا سے کچھ خاص بات نہیں کر رہی تھی لیکن وہ اپنا وہم سمجھ کر ٹال گئی۔ منہا کے آنے سے گھر میں جو سب سے اچھی تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ سب باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگے تھے۔ دادی سب سے بہت خوش تھی کیونکہ وہ تو باہر سب کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتے، لیکن پھر سب اچھا کہہ کر اپنے کاموں میں لگ جاتے۔ حمزہ کو آواز دی کہ وہ سب کو صبح نماز کے لیے اٹھانے ان کے کمرے میں جاتی۔ شروع میں تو علیج اور سمی نے اٹھنے میں بہت آگے لگے، اب انہیں بھی عادت ہو چکی تھی۔ ابھی کچھ دیر دادی کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر کے اپنے کمرے میں جاتی تاکہ حمزہ سو چکا ہو۔ حمزہ کو نماز کے لیے آواز دیتی ہوئے جلدی سے روم سے نکل جاتی، لیکن حمزہ اس بات پہ بھی شکر گزار تھا کہ آج وہ اسے اٹھاتی تو وہ کسی نے تو نہیں، لیکن دادی نے اس کا کھچا سا رویہ حمزہ کے ساتھ نوٹ کیا تھا۔ آج وہ ابھی تک روم میں نہیں گئی تھی، گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ دادی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ منہا بیٹا اگر میں آپ سے کچھ بولوں تو آپ برا نہیں مانیں گی؟ دادی جان کیسی باتیں کریں، آپ بڑی حکم کرے بیٹا، آپ حمزہ سے ناراض ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہیں دادی جان ایسی بات نہیں۔ اس نے ان کی بات پر